السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. کل صبح سینئر صحافی مطیع اللہ جان اسلام آباد سے اغوا ہوئے اور پھر رات کو وہ واپس گھر پہنچ گئے، مگر ابھی بھی بہت سے سوالوں کے جواب لاپتہ ہیں. سپریم کورٹ میں زیر سماعت کچھ کیسز پہ آج ہم بات کریں گے، جن میں شامل ہیں سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد اور ممکنہ پابندیاں، کرونا کنٹرول میں NDMA کی کارکردگی اور پائلٹس کے جعلی لائسنسز کا معاملہ. اور بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں NFC کی تشکیل کے کیس کا فیصلہ. اچھا سیٹھی صاحب، ابھی تو کل وہ مطیع اللہ جان صاحب ابھی لاپتہ تھے، تو آپ نے تو ہمیں پہلے ہی اچھی خبر سنا دی تھی. سنیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنہوں نے گرفتار کیا ہے کہ وہ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا کے چھوڑ بھی دیا جائے. میرا خیال ہے ہمارے پروگرام جب اینڈ ہو رہا ہوگا تو اس وقت تک کچھ اس سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا. تو کیا زبردست چڑیا ہے جناب، آپ کی مان گئے ہیں آپ کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو بتا دیا پہلے سے ہی کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے وہ واپسی ہو جائے گی ان کی، وہ تو درست ثابت ہوئی. اب لوگوں کا کہنا ہے، کچھ فرق سامنے آ رہے ہیں لوگوں کی باتیں. کچھ کہتے ہیں کہ کیونکہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا ہر طرف سے، اس لیے اس پریشر میں آ کر وہ واپس ان کو کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے جس میں وہ فوٹیج آ گئی اور وہ پتہ چل گیا، اس لیے اس دباؤ کی وجہ سے وہ واپس ان کو کر دیا گیا. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا پہلے ہی ارادہ تھا کہ وہ رات تک ان کو چھوڑ دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ چڑیا کی خبر تو ایک حد تک ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت تجزیہ بھی ہوتا ہے. کچھ یہ آسٹریلیا کا کچھ ایکسپیرینس بھی ہے ان چیزوں میں، اور بڑے کڑی نظر سے میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کوئی ڈسپیئر ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ڈسپیئر ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ خبر تو میں کافی دیر سے اس کو ڈائجسٹ کر رہا تھا اور میرا یہی خیال تھا کہ یہ رات تک ریلیز ہو جائیں گے. اچھا، اب آپ نے جو دو سوال پوچھے کہ جی یہ 3 سوال پوچھے. دیکھیے، یہ سوال کہ جی پریشر بہت تھا تو اس لیے چھوڑ دیا گیا. پریشر تو تھا، مگر پریشر تو اور بھی بڑی چیزوں پہ ہوتا ہے. پریشر نیب پہ نہیں ہے. اس سے زیادہ پریشر بھی ہو سکتا ہے نیب کے اوپر کہ عدالتیں جو ہیں وہ نیب کو کھڑکا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے کل آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اس کا کوئی اثر ہوگا نیب کے اوپر، جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مقبول نے جو بات کی. میں کہا نو، نیب اپنا کام کرے گی، وہ نہیں دیکھتی ہوئی کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. ان کو قانون نے ایک پاور دی ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں اور سیاسی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. دوز آر دی آرڈرز. اسی طریقے کے ساتھ یہ اچھی بات تھی کہ یہ شور پڑنا بھی چاہیے. ایسی چیزوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اور یہ میں نے کل بھی یہی بات کہی تھی کہ شور جتنا زیادہ پڑے گا اتنا اچھا ہوگا. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کل رات کو نہ چھوڑتے، اگلے دن چھوڑ دیتے. مگر جتنا زیادہ شور ڈالیں گے تو آپ کے کیس جو ہے نا بہتر ہوتا تھا. مگر یہ وجہ نہیں تھی کہ شور تھا تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شور کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی پھر ان کو بھی وہ بھی جاگ اٹھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے شہزاد اکبر کو کہا کہ پتہ کرو کیا ہو رہا ہے، اینڈ سو آن. مگر بات یہ نہیں تھی. اصلی بات کچھ حصہ ہو سکتا ہے ایسا. دوسری بات میں آتا ہوں کہ بات کیا تھی. دوسری بات یہ کہ کیا وہ کیمرے کی وجہ سے انہوں نے جو لوگ لے گئے تھے انہوں نے کہا ہو نظر آ گیا سارا کچھ، پکڑے گئے پھڑے گئے، چلو جلدی چھوڑو اور انہیں بھی نزلہ گر جائے کیونکہ بات سامنے آ گئی. میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول کے سامنے جہاں اتنی آمد و رفت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، اور پولیس کو نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہے کہ اسکولوں کے ارد گرد اب وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو یہ کہنا کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیمرہ ہوگا اور یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو جائے گا، یا وہاں کوئی لوگ نہیں تھے اور انہوں نے سیدھی گاڑی اسکول کے آگے کھڑی کی اور وہیں سے ان کو پکڑ لیا، روک لیا. ارے بھائی، ان کو چاہتے کہیں بھی کسی اسٹیج پہ بھی کہیں بھی ان کو پکڑ سکتے تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ آئے انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور یہ آگے اوپر. ٹریفک لائٹ پہ کر سکتے تھے. پہلے اتنے کیسز ہوئے کہ انہوں نے
گاڑی چلتی گاڑی کو آ کے روک لیا, آگے سے آ کے روک دیا اور اتر کے تم لوگوں کو نکال لیا اور اپنی گاڑی میں ڈالا اور چلے گئے. اور بھی جرنلسٹ کے ساتھ ایسے ہوا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ گاڑی کھڑی کریں کسی اپنی وجوہات کی وجہ سے. نو, وہ آپ کو گاڑی کھڑی کرا لیتے ہیں اگر جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. وہ آگے سے کٹ کرتے ہیں, روک دیتے ہیں آپ کی گاڑی, پیچھے بھی گاڑی لگا دیتے ہیں, پھر اتر کے آتے ہیں اور آپ کو نکال کے لے جاتے ہیں. تو یہ بات نہیں تھی کہ کیمرہ تھا, ان کو پتہ تھا کہ کیمرے بھی ہوں گے. بڑے آرام سے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے, انہوں نے نکالا ہے ان کو کرایا, وزٹ کیا, لے گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اور ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ لوگوں نے دیکھا ہے. میرا تو اپنا خیال ہے کہ وہ دکھانا بھی چاہتے تھے. دیکھیے اب آئیے آپ کیوں, تیسرا جو آپ کا ایکسپلینیشن. دیکھیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے ایک دہشت گردی پھیلانے کے لیے. یہ آج کل کی جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے, خواہ وہ ٹیررسٹ ہوں جو بھی ہوں. وہ ان کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خوف پھیلانا ہے, ایک قسم کا ٹیرر پھیلانا ہے. اور وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ دلیری کے ساتھ آئیں, دلیری کے ساتھ جائیں. رات کے اندھیرے میں کام کرنے کا فائدہ نہیں, کو پتہ نہیں لگتا کس نے کیا کس نے نہیں کیا. پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے. آج کسی کو پوچھ لیں یہ کون لوگ تھے, نام نہیں کوئی لے گا, سب کو پتہ کون لوگ تھے. کیوں اب آیا تو یہ تو کیمرے کا اس کا کوئی تعلق نہیں. حالانکہ اعزاز صاحب جو ہے, اعزاز سید صاحب نے فوراً جا کے دیکھا کہ یہاں تو کیمرے بھی ہوں گے, اور انہوں نے جا کے وہ کیمرے کی فوٹیج لے لی بیفور پولیس آ کے اس کو لے جاتی. پولیس نے تو لینا ہی تھا, وہ تو کارروائی ہوتی ہے ایک نارمل روٹین. تو میرا نہیں خیال کہ کیمرے کی وجہ سے یہ ہوا. میرا نہیں خیال کہ وہ جو دوسری بات ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی اس کی وجہ سے ہوا کہ پریشر پڑ گیا. نو, یہ کرنا چاہتے تھے, دکھانا چاہتے تھے, ایک پیغام دینا چاہتے تھے. آپ کو متی کو تو دینا ہی تھا, آپ کو, مجھے اور لوگوں کو بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم کھلے عام جو چاہیں کر لیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں کچھ کر سکتا. یہ ہے ہمارا پاور. اور جو لوگ ساتھ آئے تھے ان کے جو یونیفارمس تھے یا جو ٹی شرٹس پہنی تھی وہ ضروری نہیں ہے کہ جینیون تھی, فیک ٹی شرٹس بھی ہو سکتی ہیں, مگر وہ ظاہر ہے وہ پولیس کے کسی ادارے کی تھی, کسی اسپیشل ادارے کی تھی. اب میں تو نہیں کہہ رہا کہ پولیس کی تھی, مگر کوئی پہن بھی سکتا ہے. تو اشارہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ تو پولیس لے گئی. یہ ساری باتیں جو ہے نا جو یہ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ایک امپریشن دینا ہے, ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. دیٹ از واٹ دے ور ڈوئنگ. اچھا, اسی لیے مجھے اس بات کا احساس تھا کہ دیکھیے بہت سے لوگ پہلے سوشل میڈیا کے لوگ جو زیادہ جانے پہچانے نہیں تھے ان کو وہ غائب ہو جاتے تھے. ٹیررسٹ غائب ہو جاتے ہیں, وہ تو بہت بڑا ایشو ہے ڈس اپیئرنسز. مگر جرنلسٹ جو ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ان کو دیر تک رکھتے ہیں بیکاز ان کو کچھ جانتا وانتا نہیں ہے بیچارے, اکا دکا ادھر ادھر ان کو رکھ لیتے ہیں, کوئی شور وار ڈالنے والا بھی نہیں. جرنلسٹ کے اندر دو کیٹیگریز ہیں, ایک وہ جو کہ ویل نون جرنلسٹ ہیں اور ایک وہ جو کہ اتنے ویل نون نہیں ہیں. جو اتنے ویل نون نہیں ہیں ان کو اور بھی رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. جو ویل نون ہوتے ہیں نا ان کو پیغام دینا ہوتا ہے اور ان کو جیسے کہتے ہیں نا ہارم نہیں کرنا ہوتا. اب متی کے ایک بال کو بھی نہیں انہوں نے کھینچا جو بھی تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو پیغام دینا تھا وہ چلا گیا پیغام. آپ دیکھ لیجئے گا لوگ اور محتاط ہو جائیں گے بیکاز ظاہر ہے. اور پھر انہیں بھی پتہ تھا جو لوگ لے گئے تھے کہ اس کو آج ہی چھوڑنا ہے, کل ان کی پیشی ہے سپریم کورٹ میں اور ان نیسیسری سپریم کورٹ میں کوئی ایشو نہ بن جائے. اور پھر ظاہر ہے ان کو یہ بھی بات پتہ تھی کہ اب کل اداروں کی پیشی ہوگی ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ یہ ریٹ پٹیشن بھی چل پڑی تھی. تو یہ ساری باتیں مجھے بھی پتہ تھی کہ اس قسم کی چیزیں ہیں. تو میں نے سوچا لاجیکلی اسپیکنگ انالیسس کیا. میں نے کہا یہ ویل نون جرنلسٹ, پیچھے بڑی بیکنگ ہے اس جرنلسٹ کی, یہ بولتے ہیں سچ پاورفل لوگوں کے سامنے. عوام پسند کرتی ہے ایسی چیزیں, دلیر آدمی اور کھری کھری بات کرتے ہیں, باتیں کہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. تو ایسے جرنلسٹ کو 2-3-4 پہلے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو اپنے اداروں سے نکال دیا گیا اور وہ بیچارے اب کوئی بے روزگار ہے, کوئی کالم لکھتے ہیں بس وہ بھی سوچ سمجھ کے, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ یوٹیوب پہ چلے گئے, اس کے اوپر بھی آئیں گے آج, ان کو بھی شاید اب پریشر آئے گا ان کے اوپر. تو اور ان میں سے بھی 2-3 کو پکڑ کے لے گئے تھے رف اپ کر کے تھوڑا بہت, اور پھر چھوڑ دیا سڑک کے اوپر 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد.
बेचारे कुछ नहीं कह सके कौन ले गया, क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। तो अब बात ये है कि ये चिड़िया की खबर तो अपनी जगह, ये एनालिसिस भी यही मुझे बता रहा था कि ये सोची समझी एक चाल थी टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैसेज क्या है? ये जो आप कर रहे हैं ना काजी फायज ईसा के केस के अंदर, आगे आगे हो के बढ़ बढ़ के, ये मत करें आप, ये मत करें, मत चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, मत इल्ज़ाम लगाएं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने काजी फायज ईसा को बाहर निकाला है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट जज हैं और उन्होंने कुछ तनकीद की हुई है, कब पहले कुछ 6-8 महीने साल पहले, उनको वो बर्दाश्त नहीं करते। अब जो लोग उनके लिए खड़े होंगे फिर वो नज़र सामने आ जाएंगे स्पॉटलाइट में। तो तमकना इस किस्म की बात है। मैंने कोई ज़्यादा लंबा तीर नहीं मारा, बेसिकली एक एनालिसिस था, और वो आपको कल रात को ना आते, आज सुबह आ जाते और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते। अब आगे आप देख ही लिए सुप्रीम कोर्ट में आज वो हाजिर हुए तो क्या हुआ, और हाई कोर्ट के क्या रिमार्क्स है, वो तो बात करते हैं उसके ऊपर। जी, अच्छा एनालिसिस भी तीर ही होता है बहुत बड़ा। अच्छा, अभी आपने बात की कि ये एक मैसेज देना चाह रहे थे, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने भी जो उनके आगे केस लगा हुआ था मतीउल्लाह जान की बाजियाबी का, उसको निपटाते हुए, क्योंकि वो तो अब बाजियाब हो गए हैं तो वो केस भी उन्होंने निपटा दिया, मगर उन्होंने बीच में यही रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा ये बहुत अलार्मिंग है बात, और ये कैसे मुमकिन है कि दिन दिहाड़े दारुल हुकूमत में लोग पुलिस की वर्दियां पहन के गाड़ियों पर पुलिस की लाइटें लगाकर दनाते फिर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये इसमें FIR में दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल की जाए, और साथ उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि ये अदारे इस तरह से तबाह हो रहे हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रहेगी, अनारकी फैल जाएगी। ये तो अतर मनिल्ला साहब ने, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये एक मैसेज था कि लोगों को डराया जाए। जो आपने अभी बात की है वो जस्टिस साहब ने भी यही बात की। उसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि मतीउल्लाह जान की तौहीन अदालत की पेशी थी, तो वहाँ उनका जस्टिस साहब ने उनकी अगवा का भी खुद नोटिस ले लिया, और उस पर उन्होंने पुलिस को कहा कि ये बताएं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ है, और 2 हफ्ते उन्होंने दिए हैं कि पुलिस रिपोर्ट फाइलिंग करे। और तौहीन अदालत केस में भी मतीउल्लाह जान को उन्होंने 2 हफ्ते दिए हैं कि वो अपना जवाब दें। और आज सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने भी ब्रीफिंग ली है DIG ऑपरेशन से, और उन्होंने भी यही सवालात पूछे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिसको ये टेस्ट केस कह रहे हैं पुलिस के लिए, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका कभी जवाब आएगा? पुलिस इस टेस्ट में पास होगी क्या? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस तफ्तीश ही करती रह जाएगी और तफ्तीश जाएगी कहीं नहीं, और आके बताएगी जी हमारी तफ्तीश कुछ हमें पता नहीं चल रहा। सीधी सी बात। अब रहने देना ये बातें। जो लोग ये करते हैं उन्हें पता होता है कि अदालत जो है वो किस हद तक जा सकती है। अब ये धमकियाँ दे रहे हैं IG को ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सब पता है, सबको पता है, मगर सॉरी ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। शोर डालना बड़ा ज़रूरी है। ये सब बुलाओ जी उनको, ये करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर ये ज़्यादा हादसे होंगे। इसके कोई ना कोई बोल पड़ेगा किसी दिन पुलिस वाला कि जी ये हुआ। तो इसलिए ये प्रेशर डालना ज़रूरी होता है। मगर क्या वो वक्त आ गया है कि, या वो दिन आ गया है कि ऐसी चीज़ें जब होंगी तो हमारी पुलिस इतनी आज़ाद है और इतनी मजबूत है कि वो बताएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं या हमारी दूसरी हैं वो बताएंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ। नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो भी आपने कहा है ना कि जवाब नहीं मिलेगा, तो आज सोशल मीडिया पे भी कुछ इस किस्म की बात चल रही है। किसी ने ये एक शेर लिखा है, बल्कि ये शेर वायरल हुआ है, हर जगह ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। उठा लिए गए वो जो उठा रहे थे सवाल, उठा लिए गए वो लोग जो उठा रहे थे सवाल, मगर सवाल तो अब भी वहीं पड़ा हुआ है। सवाल में तमकनत यहाँ काफ़ी अरसे से, दिहाइयों से पड़ा, कोई नई बात नहीं है। और अभी वक्त नहीं आया इस सवाल को हटाने का यहाँ से। ये सवाल रहेगा जब तक यहाँ सही तौर पे सिविलियन सुप्रीमेसी और डेमोक्रेसी
اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سوال رہے گا. اور میں یہ جاتے جاتے یہ کہہ دوں ایسی چیزیں صرف پاکستان میں نہیں اور ملکوں میں بھی ہوتی ہیں, وہاں بھی جواب نہیں ملتے. نہیں جی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. فیض صاحب کہہ گئے ہیں نا. اچھا, یہاں ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی اور بات کریں گے جو دیگر سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں ان پر, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی, آج تو ہم عدالت کے سارے کیسز ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ میں چھوٹی موٹی منشی بن گئی ہوں. آپ کے سامنے ایک کیس کے بعد دوسرا کیس میں پیش کر رہی ہوں. اگلا کیس جو ہے وہ آج بائی دا وے کوئی اس میں کوئی شک تھا کہ آپ منشی نہیں ہیں؟ چھوٹی موٹی منشی. ویسے مجھے غلط فہمی تھی کہ میں نہ چھوٹی ہو نہ موٹی ہو. مجھے غلط فہمی تھی کہ میں آپ کے پروگرام کی اینڈ کروں, لیکن آج میں منشی بنی نہیں. اچھا جی, اگلا کیس میں پیش کر رہی ہوں آپ کو جو آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا. وہ ایک فرقہ وارانہ کوئی جرم میں ملوث تھا ایک شخص, اس کی ضمانت کا کیس تھا. اس نے کوئی سوشل میڈیا پہ قابل اعتراض مواد اپلوڈ کیا تھا. تو اس پہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان کا یہ اس پہ پورا ایک سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ریمارکس آگے ان کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے اور یہ کس طرح سے یہ اس پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں. پی ٹی اے نے کہا کہ ہم تو صرف رپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم بلاک نہیں کر سکتے. جج صاحب نے کہا کہ نہیں, اس میں بہت سا ایسا مواد ہے جس میں حکومت اور عدلیہ اور فوج کے خلاف عوام کو اکسایا جاتا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں, کہیں آپ یورپ امریکہ میں جا کے کہ ایسا جو ہے مٹیریل وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ. اور بہت سی دنیا میں لوگ جو ملک ہیں انہوں نے یوٹیوب وغیرہ کو بین کیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا اینڈ میں اٹارنی جنرل اور ہماری وزارت خارجہ کو کہ یہ بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے سوشل میڈیا کنٹرول ہو سکتا ہے اور پابندیاں لگ سکتی ہیں. جس پر وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ عدالت اور پی ٹی اے کو اس طرح کی مداخلت سے سوشل میڈیا میں دور رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہماری ٹیکنالوجی جو انڈسٹری ہے اس کو بڑا نقصان پہنچے گا. یہ تو وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, بینز اچھے ہیں برے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی جگہ پہ ساری سینسرشپ ہو رہی ہے تو یہ سوشل میڈیا سینسرشپ سے باہر ہے, اور ادارے بھی, ججز بھی, حکومت بھی ناراض ہیں کیونکہ کھلی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کوئی پابندیاں نہیں ہیں. زبان کے اوپر کوئی اسٹچنگ اپ نہیں ہوئی ہوئی, جو کہ اخباروں میں ہوئی ہوئی ہے, ٹیلی ویژن پہ ہوئی ہوئی ہے, عدالتوں کے اندر ہوئی ہوئی ہے, باہر ہوئی ہوئی ہے. اب یہ ایک گلوب کے اندر ایک ایسی خلا پیدا ہو گئی ہے جہاں اتھارٹیرین کنٹریز جو ہے وہ سینسرشپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو. تو ظاہر ہے پھر وہ سوچتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, باقی تو ہم نے کر لیا, اس کو کیسے کیا جائے. اب یہاں سوشل میڈیا کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو یوٹیوب ہے, پھر فیس بک ہے, واٹس ایپ, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, اور بھی بہت سے اس قسم کی اپلیکیشنز ہیں جہاں باتیں ہوتی ہیں. بٹ مین چنگ جو ہے وہ ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب, یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے. اب یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے ایک دوسرے, اور وہاں بہت کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں, گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے. اچھا, اب کوئی بچتا نہیں ہے یہاں. اس کی وجہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے سب کو. اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, سچ بھی آ جاتا ہے, اور جھوٹ بھی بہت ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جھوٹ زیادہ ہوتا ہے, سچ کم ہوتا ہے. کم از کم یہی اسٹیٹسٹکس شو کر رہے ہیں کہ جو اٹھتا جو آتا کر دیتا, تو اس کو ٹرولنگ بھی کہتے ہیں. تو اب آئیے یہاں کے, اب تکلیف ہو رہی ہے, میں نے جیسے کہا 3 ایریاز میں. حکومت کو تکلیف ہوتی ہے, وہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے, بہت سی چیزیں یہاں آ جاتی ہیں باہر. بات فلانے کی اتنی پراپرٹی ہے, فلانے نے یہ کیا, یہ غلطی ہو گئی, یہ کیا, اس کا جواب دے, اس کا جواب دے, ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے, گورنمنٹ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے. دوسری طرف
عدلیہ یہ فیصلہ غلط ہے, یہ کھاؤ پیے ہوا ہے, یہ ہے فلانا ہے ڈھگڑا ہے, ٹھیک ٹھاک عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, جو کہ انڈر دا لا آف کنٹیمپٹ ہو نہیں سکتی. کوئی ہمت ہی نہیں پڑتی کسی کہ کھڑے ہو کے کوئی کہے جی ایسی بات ہے. یا کھلی باتیں ہوتی ہیں, جی فلانے کا بیٹا یہ کر رہا ہے, فلانے کی بیٹی یہ کر رہی ہے, فلانے نے یہ گاڑی لی ہے, فلانے کے یہ اثاثے ہیں, فلانا یہاں تھا, فلانا وہاں تھا, یہ آ گیا, یہ ویڈیو آ گئی وہ جج صاحب کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ظاہر ہے عدلیہ تو بڑی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اس سے, اور وہاں ہر بات ہوتی ہے کہ فلانے نے یہ کیا, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, نام لے لے کے. تو مطلب ہے کہ اس وجہ سے یہ پھر اب پہلے صرف ادارے تھے, سب سے پہلے گورنمنٹ تھی, پھر ادارے تھے, اب جج حضرات بھی ناراض ہونے شروع ہو گئے. جب کریک ڈاؤن آتا تھا اداروں سے یا گورنمنٹ سے تو سوشل میڈیا والے لوگ جو ہیں وہ جج حضرات کے پاس ہی جاتے تھے ریلیف کے لیے. اب جج حضرات بھی ناراض ہو گئے, اب کس کے پاس ریلیف کے لیے جائیں گے. مگر ابھی بھی ایسے جج حضرات بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں نہیں یہ آزادی نہیں چھیننی چاہیے اور ہمیں اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے اپنے بارے میں. اور یہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ کنٹیمپٹ, لا آف کنٹیمپٹ, وہ میں اگر آپ پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پاکستان میں ہم کتنے سینسٹیو ہو گئے ہیں اور شاید مس ٹریٹ کر رہے ہیں ہماری عدالتیں اس کو. مگر یہ تو پہلا پہلو. اب آئیے آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں, یہ جو سوال آپ نے کھڑا کیا کہ وہ جج حضرات پوچھ رہے جی اس کو کنٹرول کریں کیسے کریں. اچھا ہماری تاریخ جو ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے 27 فروری 2000 میرا خیال ہے 7 تھا یا 8 تھا, 2008 میں پی ٹی اے نے یوٹیوب کو کہا کہ بھئی آپ جو اینٹی اسلامک چیزیں پوسٹ ہو رہی ہیں اس کو بند کریں. یوٹیوب نے سوچا کہا نہیں کریں گے, انہوں نے کہا پھر ہم بین کر دیں گے اور بین کر دیا. یوٹیوب ہی کو اڑا دیا, بیکاز ظاہر ہے کہ یو آر ایل ہے اس کو اڑا دیا, وہ تو کر سکتے ہیں بین کرنا تو آسان ہے, پلگ کھینچ گیا یوٹیوب گئی. اس کے بعد پھر یوٹیوب نے کہا اچھا جی کرتے کرتے پھر 26 فروری کو انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا. پھر ایک دفعہ یہ مسئلہ ہو گیا 2010 میں, آپ کو یاد ہوگا وہ کارٹونس تھے, اینٹی اسلامک کارٹونس, بڑا شور پڑا, یہاں بھی لوگ بڑے ناراض تھے, ڈیمانڈ ہوئی کہ جی بین کرو, یوٹیوب بند کرو فیس بک کے اوپر. تو یہ انہوں نے پھر احتجاج کیا, اور پھر فیس بک, ٹویٹر, ویکیپیڈیا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بین ہو گئی 2010 میں مئی میں. پھر 2-3 دن کے بعد یہ جو سارے ادارے تھے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی آپ بتائیں کون سی چیزیں ریموو کرنی ہم ریموو کر دیتے. انہوں نے ریموو کر دی. پھر 3-4 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد وہ بین کھل گیا. اس کے بعد پھر سپٹمبر 2012 میں پھر بین ہو گیا تھا. وہی اینٹی اسلامک اور مسلمانوں کے خلاف ایک فلم بنی تھی انوسنس آف مسلمس, وہ فلم گھوم رہی تھی, بین کرو جی بین کر دیا. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 2014 کے بعد شور پڑ گیا, سینٹ نے یہ کہا کہ جی اس کو بین کرنا چاہیے, یوٹیوب کو ہی بین کر دیں. اچھا یوٹیوب کے اندر اب پہلے تو اینٹی اسلامک, پھر اس کے بعد اینٹی گورنمنٹ, پھر اس کے بعد اینٹی اسٹیٹ, یہ سارے, اور پھر اب اسٹیج آ گئی اینٹی جوڈیشری, یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی. تو اب زیادہ لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے. تو 2014 میں یہ بین ہو گیا تھا 12 میں, پھر 2016 میں بین کو لفٹ کیا گیا, اور اس وقت یوٹیوب نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے اندر ایک پاکستانی ورژن آف یوٹیوب کر دیتے ہیں, اس کو پھر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے پھر وہ آسان ہو گیا. اور اس کے بعد پی ٹی اے کو یہ کہا گیا کہ یہ جو ویریس سائٹس ہیں اس کو بلاک کیا جائے. پتہ ہے آپ کو اس وقت کتنے یو آر ایلس جہاں آپ جا سکتے ہیں وداؤٹ بیننگ اینی تھنگ, وہ بلاک ہی کر دیتے ہیں ان کو. کوئی 1 ملین 10 لاکھ کے قریب ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو پی ٹی اے نے بلاک کیا, مگر کیونکہ وہ ہر روز نہیں بنتی ہیں. 10 لاکھ بین کر دیں آپ نے, بلاک کر دیں, اور آ جاتی ہیں. تو اس لیے پھر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے بین کرنے کا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ بین کرنے کے ساتھ ایک اور اس کا ایک پہلو ہے جو کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اب انڈیا کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے مگر یوٹیوب کو کبھی بین نہیں کیا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ملک ہیں جہاں کمپلیٹلی بینڈ ہے. فار ایگزامپل چائنا میں کمپلیٹلی بینڈ ہے, بلاکنگ شاکنگ چھوڑ دیں سارا ہی بینڈ ہے. ایران میں کمپلیٹلی بینڈ ہے, ایریٹریا اور خیر نائدہ ہے نو دے. اور اس کے علاوہ فرام ٹائم ٹو ٹائم مختلف ممالک نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی چیزوں کو بلاک کیا یا بین کرتے رہتے ہیں. مگر انٹرسٹنگ ہے, یہ ایک لسٹ ہے میرے پاس, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کون سی ملک ہیں جو یہ کرتے ہیں اور کون سے ملک ہیں جو نہیں کرتے. پاکستان ظاہر ہے,
افغانستان, آرمینیا, بنگلہ دیش, برازیل, لیبیا, ملیشیا, موراکو, رشیا, تھائی لینڈ, ٹونیسیا, ٹرکی, یو اے ای, ازبیکستان, وینیزویلا, نارتھ کوریا, سوڈان, تاجکستان, all non-democracies, more or less authoritarian. ایک ٹرکی فار ایگزامپل سو کال ڈیموکریسی, میسively ون مین رول, authoritarian, میڈیا کنٹرول, سب کچھ کنٹرول. یہاں سب سے زیادہ سینسرشپ ہے اور بیننگ ہے. مگر دو اور ملک ہیں جہاں ایک دو اسٹیجز کے اوپر یہ ہوا ہے, وہ ہے یورپین کنٹریز, فن لینڈ اور جرمنی. وہاں بھی ایک آدھ دفعہ یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو انہوں نے بین کیا یا ان کے اوپر پابندی لگائی, مگر اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. وجہ یہ بہت بڑا ریونیو سورس ہے, بزنس کی سورس ہے. یہ آج کل کے زمانے میں تمکنت کے بزنس بہت انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, اور ساری ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ان اداروں میں ہے. اس لیے کاروبار کے لیے بھی گلوبلائزیشن کا یہ حصہ ہے. جب آپ ان قسم کی چیزوں کو بین کرتے ہیں تو آپ بزنس جو ہے ایکٹیویٹی اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. اس لیے گروتھ آف GDP کے اندر بھی اس کا بہت بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا. اینڈ دیئرفور جب آپ بین کرنے جاتے ہیں, وہ آؤٹ رائٹ بین کرنے جاتے ہیں, تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر اکانومی کا کیا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اس لیے یہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. جی بالکل جی. آج تو ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یوٹیوب بین پہ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا, یہاں ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اور کچھ سپریم کورٹ کے کیسز پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی, یہ منشی اب آپ کے آگے ایک اور عدالت کا کیس پیش کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو جعلی پائلٹس کے لائسنسز ہیں اس پہ بھی ایک کیس کی سماعت کر رہا ہے. اس پہ عدالت نے بڑا سخت اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے, اور جو سول ایویشن والوں اور PIA کی اس پہ رپورٹس انہوں نے سبمٹ کی تھی سپریم کورٹ کو, انہوں نے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ یا تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور اتنے بڑے اسکینڈل سے پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے, اور آپ نے کیا اس پہ کتنے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے, اور یہ کیا معاملہ ہے سارا, اس پہ ہمیں جواب دیں. اور یہ جو آپ نے رپورٹیں دی ہیں یہ تو کسی قسم کی اس میں کوئی کارروائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ابھی یہ اسکینڈل ابھی چل رہا ہے, یعنی کہ ابھی اس میں کوئی بجائے بہتری آنے کے, شبلی فراز صاحب ایک طرف کہتے ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں کہ اگر اب بادی نظر میں ہو سکتا ہے ہمیں اس کو فرق طریقے سے ہینڈل کر لینا چاہیے تھا اس سارے معاملے کو, لیکن ایک PTI کی ہی ایک ان کی ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں عالیہ حمزہ, انہوں نے ایک ٹی وی شو میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہمارا جو PIA کا کرو ہے دیٹ از ایکٹیو پارٹ آف اسمگلنگ مافیا, یعنی نارکوٹکس, کرنسی, موونگ گولڈس پر ہمارے ڈفرینٹ پائلٹس کے اوپر, ہمارے کرو سٹاف کے اوپر پکڑے بھی جاتے ہیں اور ان کے اوپر وہاں پر الزامات بھی لگتے ہیں. تب تو ہم کوئی ڈی فیم نہیں ہوئے. سر میں ایلیگیشن نہیں لگا رہی, میں تو اپنی بات کو کلیریفائی کر رہی ہوں. تو یہ ایک آپ ابھی اسکینڈل سے نہیں نکلے, اب ان کو آپ نے ڈرگ ٹریفکنگ اور وہ سارے جن سے یہ چیز وہ نکال دی ہے. یہ حکومت کنفیوزڈ ہے, حکومت کیا PIA کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے, اور اب PIA کا فیوچر کیا ہوگا اس طرح. دیکھیے تمکنت حکومت کنفیوز نہیں ہے, حکومت بیوقوف ہے, اور حکومت کے اسپوکسمین اس سے بھی بڑے بیوقوف ہیں. اچھا, اب آپ نے دیکھا یہ جو منسٹر صاحب نے جو حماقت کی, سب دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی 280 پیلٹس جو ہیں وہ سارے فیک لائسنس, اور اس کا آپ نے دیکھا دنیا میں کیا ریسپانس ہوا. پھر کبھی سوری ادھر کر رہے ہیں, کبھی سوری ادھر کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا فیک ہے, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. مطلب ہے کہ اب آپ کو MD صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, CA والے کچھ کہہ رہے ہیں, منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو دنیا کیا سوچ رہی ہے, جہالت کا بھی پورا یہ ہے صاحب کے آپ کے سامنے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ فیکچوئل پوزیشن یہ ہے جو کہ اب PIA والے کہہ رہے ہیں. اب منسٹر صاحب تو اب چپ ہی ہو گئے, اچھی بات ہے, وہ سارا ایشو ہی انہوں نے کریٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ 262 کے قریب پائلٹ سے ان کو لسٹ تھی جس کو گراؤنڈ کر دیا, گراؤنڈ سے مرا کے ان کو روک دیا کہ آپ ابھی چلا نہیں سکتے جب تک انکوائری نہیں کرتے.
ان میں سے 161 کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. پہلے گراؤنڈ کیا پھر سسپینڈ کر دیا. اس کا مطلب جو باقی جو تھے ان کو پھر جہاز اڑانے کا کر دیا. ابھی تک 161 کو سسپینڈ کیا. ان میں سے 28 کے جو لائسنس تھے وہ کینسل کر دیے. باقی ابھی انکوائریاں چل رہی ہیں. اچھا ان میں سے جو 70-73 لوگ جو رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں, ان کا ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. اس وقت ان میں سے 103 کے قریب جو ہیں, یہ 107 میرا خیال ہے, وہ PIA کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور جو باقی باہر کی ایئر لائنس. خوشخبری یہ ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ جو باہر والے جو پائلٹس ہیں جو کہ باہر کام کر رہے ہیں ان میں سے 99% جو ہے ان کو کلیئر کر دیا کہ جائے ان کو ایشورنس دے دی ہے کہ ان کے جو لائسنسز تھے ان میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی گڑبڑ نہیں تھی, وہ جینیون ہیں, آتھورائزڈ ہیں اور بالکل ٹوٹلی کمپیٹنٹ ہیں. تو وہ پائلٹس بیچارے بچ گئے ہیں. شروع میں تو وہ بھی گراؤنڈ ہو گئے تھے وہاں جہاں تھے, مگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا نا PIA کے اور آپ کی ٹریننگ کے اوپر. اور PIA نے اپنی ذمہ داری ہٹا کے ساری کی ساری CAA کے اوپر کر دی کہ جی امتحان تو وہ لیتے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ ان سے پوچھیے, وہ جب پاس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. لائسنس دینے والے جو ہیں ان سے پوچھیے کیا وہ. اور وہاں کوئی انکوائری سیریس نہیں ہو رہی. اس کی وجہ جیسے آج سپریم کورٹ نے کہا کہ CA کے DG جو ہے ان کو انہوں نے کھڑکایا, انہوں نے کہا کہ یار تم کیسے آدمی ہو, تم تو انکمپیٹنٹ آدمی ہو, تمہیں تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ادارے میں ہو کیا رہا ہے, تم نے سارے ملک کو بدنام کر دیا ہے یہ سارے اس قسم کے لائسنس ایشو کر کے. تو کیا انہوں نے کہا جی ہم نے 3-4 لوگ سسپینڈ کر دیے. میں نے کہا سسپینڈ کی, از دیٹ آل؟ تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے, تمہیں نہ فارغ کر دیں اینڈ سو آن. اور صحیح کھنچائی کی ہے. اسی طرح MDPI کی بھی کھنچائی کی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دراصل یہ سب لوگ جو ہیں نا CAA اور MDPI اور کچھ PIA کے ٹاپ سٹاف, یہ ایک ادارے سے ان کا تعلق ہے اور وہاں زیادہ آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, جو مرضی کر لیں. اللہ خیر سن, دیٹس واٹس ہیپننگ ہے. تو اب آگے جا کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کور اپ کر دیں گے. آخر میں آپ کو خبر ملے گی کہ جی جو اتنے 28 یا 30 لوگ تھے ان کو پھر سے کہا کہ امتحان لے لیں آ کے, یا ان کو نکال دیا. دیٹس اٹ. اور جو CA وہاں پوری کی پوری چھانٹی ہونی چاہیے, اوپر سے لے کے نیچے تک چھانٹی ہونی چاہیے. نہیں, کوئی نہیں ہوگی. نہ وہ خود ریزائن کریں گے نہ ان کو کوئی ہلانے والا ہے. یہ عمران خان صاحب تو نہیں ہلائیں گے نا. حالانکہ کچھ تو کرنا چاہیے نا یار. اور کم از کم اس قسم کی جگہ پہ ضروری ہے کہ آپ ریٹائرڈ افسروں کو آپ لگائیں. وائی کانٹ سویلینس, ٹاپ سویلینس پروفیشنلس, وہ کیوں نہیں آ سکتے یہاں؟ اور اگر اتنی مسئلہ ہے تو یہ جو امتحان کا سارا سلسلہ ہے اس میں فارنرز لے آئیں. آپ ضروری ہے کہ آپ نے کرنے کنڈکٹ ایگزامینیشن سسٹم کسی کے حوالے کر دیں. CAA اپنے پاس رکھیں فار نیشنل سیکورٹی ریزنس. بٹ امتحان جو ہے وہ آپ انٹرنیشنل آئیٹا وغیرہ سے ملے وہاں کے جو ہے کر لیں. یہاں لوگ O لیول A لیول کے امتحان لیتے ہیں نا, یہاں آن لائن امتحان BA کے لیتے ہیں نا باہر, جو کہ بالکل جس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہوتا. تو آپ یہ جو پائلٹ لائسنس ہے یہ بھی آپ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں. لیٹ somebody else conduct these trials. کیونکہ آپ تو انکمپیٹنٹ ہیں کلیئرلی. وہ جو 4-5 کریشز ہوئے ہیں یا نیئر کریشز ہوئے ہیں یہ سارے وہی پائلٹس تھے جن کے سو کالڈ جنہوں نے پوری ٹریننگ نہیں لی تھی اور سفارشیں دے کے پیسے دے کے یہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی حال ہی میں کچھ ایک پائلٹ نے انانیمسلی 6 پائلٹس جن میں سے 3 یہ ان میں سے ہیں اور 3 باہر ہیں پاکستانی پائلٹس, انانیمسلی انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے. لاکھ روپے کے اوپر یہ امتحان لوگ 50,000 سے لاکھ سے 2 لاکھ روپے دے کے اور یہ امتحان پاس کرتے تھے اور آتے بھی نہیں تھے. اور یہ اور سب کو پتا, وہ کہتے ہیں جی CA کو نہیں پتا تو کس کو پتا, وہی تو کرتے ہیں وہاں کے آفیشلس. اب یہ ہے کہ اوپر والوں کو نہیں پتا ہوگا, نیچے والے جو لوگ یہ کرتے ہیں جو سیکشن افسر جسے آپ کہتے ہیں یا جو کلارکس بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کنڈکٹ کرتے ہیں, یا اس کے اوپر بھی جو لوگ ہیں جو ایکچولی فزیکلی کرتے ہیں. تو اس لیے تمکرت اب آپ کہیں گی وہ NDMA آج ان کی بھی بڑی کھنچائی ہوئی ہے نا, بتائیں گی ہمیں. ہاں جی, لیکن میں پہلے ذرا سا یہ آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ CA نے جو ایئر عمان کو لکھا تھا خط پائلٹس کے لائسنس کے بارے میں, انہوں نے CA نے ساری ذمہ داری اسکینڈل کی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ انہوں نے یہ اسکینڈل بنا دیا ہے. حالانکہ یہ تو منسٹر ایویشن نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی, یہ میڈیا یا سوشل میڈیا نے تو نہیں بنایا تھا. جی NDMA کی بھی جو کارکردگی پہ سپریم کورٹ تو بہت سخت ناراض ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اس میں شفافیت نہیں ہے, ہمیں بتا نہیں رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹس کیسے ہوئے, اور اب 2 ہفتے کے لیے انہوں نے آگے یہ ملتوی کر دی ہے سوال. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کورونا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اسے لڑ رہا ہے NDMA, تو یہ کیا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں کیا ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں اگر یہ کارکردگی کا حال ہے؟ دیکھیے NDMA بھی تو سویلینس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اچھا بات یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا. وہاں پرچیزز ایسی ہوتی ہیں آن لائن بجٹس کے اوپر, کون پوچھنے والا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں جی انوائسز لا کے دکھائیں, بتائیں آپ نے کیسے ٹینڈر دیا تھا, نہیں تھی, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. وہ آرڈر ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, جا کے خرید لو, اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں, کوئی کچھ نہیں. ان اداروں میں ایسے ہی ہے نا. یہ تو آج سپریم کورٹ نے ان کو ہاتھ لگایا because پہلے یہ سویلینس کے ہاتھ میں تھے, تو اس لیے تھوڑی بہت اکاؤنٹیبلٹی کھنچائی ہو جاتی ہے. اب کیا ہونا, میرا خیال ہے اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے بدھا والا ایشو, مگر میرا خیال ہے اگلے ہفتے اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر. جی بالکل, یہاں اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اب مزید جو عدالتوں کے کیسز اور دوسرے ایشوز ہیں ان پہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تو یہ ڈسکس کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.